اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی اہمیت اور فضیلت۔ یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وضو کر لے۔ وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کے وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوئے ہوں گے۔ تم میں سے جو شخص اس چمک کو اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہے اسے ضرور بڑھانا چاہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پہچانیں گے، وضو کثرت سے زیادہ کرے تو اس دن چمکاٹ زیادہ ہوتی، وہ آذو جو بھی گلا ہوتے ہیں وضو سے وہ چمکاٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے امتی ہے کر کے پہچان لیتے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اور ایک حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوب اچھی طرح سے وضو کیا اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے۔ یعنی انسان جب وضو کرتا وہ آذو جو آذو دھوتے وہ آذو کے ذریعے سے جو گناہ ہوئے وہ پورے معاف ہو جاتے، یعنی گر جاتے، جڑ جاتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہاتھ دھوتے تو ہاتھ کے گناہ، ایسے ہی پیر دھوتے پیر کے گناہ، جو آذو سے گناہ ہوتے وہ گناہ پورے معاف ہو جاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ باتیں نہ بتلاؤں جن سے گناہ مٹ جائیں اور درجات جنت میں بلند ہو جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں صحابہ کرام سے، کیا وہ باتیں نہ بتلاؤں جن سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، درجات بڑھا دیا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف میں، جیسے جاڑے کے شدت میں یا بیماری میں، پورا وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ جانا، یعنی مسجد گھر سے دور ہو اور ہر نماز میں داخل ہونا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی بات ہے۔ یعنی وضو کرنا زیادہ سے زیادہ کثرت سے، اور وضو ایسے حالت میں بھی کرنا جب تکلیف مصیبت ہے یا ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی کی حالت میں بھی وضو کر کے جتنا دور مسجد ہے وہاں تک پیدل چل کے جانا، یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور بلند درجات کر دیتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو اچھی طرح سے گھر میں وضو کرتا اور مسجد طرف چلتا، ہر قدم کے نیکی دیا جاتا اور درجات جنت میں درجات بلند کیا جاتا۔ اس کی تشریح، وضو ایک ایسی عظیم عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کی صحت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طرح طواف کرنے اور قرآن حکیم کو چھونے کے لیے بھی وضو لازم ہے۔ قیامت کے دن اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے جس سے امت محمدیہ کے لوگ پہچانے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی گناہوں کے بخشش کا سبب بھی بتایا ہے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے اجر عظیم کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ وضو گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے۔ قیامت کے روز اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، یعنی وضو کے اعضاء چمکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں مکمل اچھی طریقے سے وضو کرنے کا اور ہمیشہ وضو سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔